بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شوہر ایک عیاش آدمی تھا۔ اسے مجھ میں کم اور باہر کی لڑکیوں میں زیادہ دلچسپی تھی۔ ان کی آمدنی بھی اچھی خاصی تھی، مگر اپنی ذات پر ان کے اخراجات بے تحاشا تھے۔ اپنی اچھی شکل و صورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خوش لباس بھی تھے اور ہر وقت عمدہ خوشبو میں مہکتے رہتے۔ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ ہنس مکھ خوش اخلاقی سے پیش آتے، مگر میرے ساتھ اکھڑے اکھڑے رہنے لگے۔ کاروبار بھی ان کا خوب چلتا تھا، لیکن یار باش بہت تھے۔ دولت برسنے لگی تو بری صحبت میں پڑ گئے۔ پہلے پہل جب ہماری شادی ہوئی بہت اچھے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب میں 3 بچوں کی ماں بن گئی تو میری توجہ بچوں کی جانب مبذول رہنے لگی۔ اب ان کی ساری توجہ باہر کی سرگرمیوں کی طرف رہنے لگی۔ رقص و موسیقی کے رسیاں تھے۔ کوٹھوں پر جا کر طوائف کا ناچ گانا دیکھنا، پھر ان سے دوستی رکھنا انہیں بہت پسند تھا۔ پہلے تو کبھی کبھار جاتے تھے، اب تو ان کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ پھر ایک نوخیز طوائف زادی سے دل لگا لیا۔ شراب و کباب کے اس قدر رسیا ہو گئے کہ گھر بھر کا کوئی ہوش ہی نہ رہا۔ بچوں کی ذمہ داریاں مجھ پر ڈال دیں اور خود آزاد ہو گیا۔ دن بھر اپنے کاروبار کے سلسلے میں اور رات کو عیاشی میں ڈوبے رہتے تھے۔ روز 11-12 بجے سو کر اٹھتے اور کام پر چلے جاتے۔ یہی ان کا معمول تھا۔ ان کو اپنی سرگرمیوں سے فرصت نہیں تھی کہ بیوی بچوں کو کچھ وقت دے پائے۔ گھریلو مسائل سے نظریں چرانے لگے تھے۔ جب ان کی لاپرواہیاں حد سے بڑھ گئیں تو میں نے بھی دبی زبان میں احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو جھوٹ کا سہارا لیا کہ کاروبار بہت بڑھ گیا ہے، اس لیے میری مصروفیت بھی بڑھ گئی ہے۔ گھر کو ٹائم نہیں دے پاتا۔ روز آدھی رات کے بعد نشے میں گھر آتے اور بات بات پر مجھ سے لڑتے۔ روز میری اور بچوں کی نیند خراب کرتے۔ اگر میں مقابلہ کرتی تو مجھے بری طرح مارنے پیٹنے لگتے۔ تب تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا۔ میں خوب روتی اور اپنے نصیبوں کو کوستی رہتی اور ایک دعا ضرور کرتی، خدا کرے یہ دولت ہی نہ رہے جس کے بل بوتے پر میرے شوہر کو تو عیاشی خود کرتا ہے اور ہم کو پائی پائی کے لیے ترساتا رہتا ہے۔ سچ ہے، دولت کی فراوانی اکثر اوقات انسان کو آپے سے ہی بھر کر دیتی ہے۔ جب ظرف کا پیمانہ جھلک جاتا ہے تو بندہ خود کو فرعون سمجھتا ہے۔ میں اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کرنے کو ترستی تھی، مجھے سزا کے طور پر خرچہ ہی نہ دیتے کہ میری خوشیوں پر واہ ویلا کر کے بدنام کرتی ہو اور کاروبار کو نقصان پہنچانے کا سبب ہو۔ کاروبار کو تو ان کی یہ غفلت برا رویہ نقصان پہنچا رہا تھا۔ میں ان کی خوشیوں میں ٹانگ نہیں اڑاتی تھی، صرف وقت پہ خرچہ دینے کو کوستی تھی، لیکن یہ تو میری کسی بات پر کان ہی نہ دھرتے اور مجھے ترسا ترسا کر خرچہ دیتے۔ کچھ کہنے پر مار پیٹ کا حربہ استعمال کرتے اور اس رویے کو انہوں نے اپنے معمول کا حصہ بنا لیا۔ ان دنوں میں بہت افسردہ اور چپ چپ رہنے لگی تھی۔ بچے بھی شاید متاثر ہو رہے تھے۔ شوہر سے اس قدر تنگ آ گئی تھی کہ دل چاہتا تھا کہ اس سے بدلہ لینے کے لیے کسی کے ساتھ بھاگ جاؤں، لیکن اس گھر میں رہنا بھی میری مجبوری تھی۔ ایک تو 3 بچے، ان کا ساتھ، ان کو لے کر کہاں جاتی؟ اوپر سے کوئی ایسا رشتہ دار بھی نہ تھا کہ 2-4 روز مجھے پناہ دے سکے۔ میرے ماں باپ مر چکے تھے، اب میرا کوئی نہیں تھا۔ ایک بھائی تھا جو امریکہ گیا تو مستقل وہیں کا ہو گیا۔ اس نے کبھی مڑ کر میری خبر تک نہیں لی۔ دور کے رشتہ دار ہم میاں بیوی کے معاملات میں دخل اندازی نہ دیتے اور اسی وجہ سے میں چپ کر جاتی۔ ان دنوں کا کیا احوال بتاؤں؟ جس عورت کا خاوند دولت کے نشے میں مست ہو، کھلا عیاشی کرتا ہو، شراب پی کر گھر آتا ہو، بیوی بچوں کو کوئی اہمیت نہ دیتا، بھلا اس کے دل و دماغ کی کیا کیفیت ہوگی؟ میں تو بس خود کو ایک لاوارث لاش سی سمجھنے لگی تھی۔ بچے اس ماحول سے الگ پریشان تھے۔ جب مجھے روتا دیکھتے تو سہم جاتے۔ جب بھی لڑائی ہوتی تو میں غصے میں کہہ دیتی کہ تم سے شادی سے بہتر تھا کہ میری شادی نعمان سے ہو جاتی تو زندگی بڑے سکون سے گزر رہی ہوتی۔ دراصل پہلے میرا رشتہ نعمان کے ساتھ طے ہوا تھا۔ وہ ایک گورنمنٹ کے ادارے میں جاب کرتا تھا، مگر کسی صورت میرا رشتہ ان سے ٹوٹ گیا اور وسیم سے طے ہو گیا، اور پھر میری شادی وسیم کے ساتھ ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ اب میرا شوہر بھی مجھ پر شک کرنے لگا تھا کہ میں چھپ چھپ کر اپنے منگیتر سے ملتی ہوں۔
یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس کی پرانی عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے، مگر میرے اسی جملے کی وجہ سے وہ مجھ پر الزام لگاتے رہتے۔ خدا کی کرنی کہ انہی دنوں میں میرے شوہر کو ان کا ایک پرانا کلاس فیلو ملا۔ اس کا نام شاہد تھا۔ یہ ان کے بچپن کا دوست تھا۔ اسکول میں پرائمری سیکشن کے طالب علم تھے۔ ایک مدت کے بعد ان دونوں نے ایک دوسرے ساتھ ملاقات کی تو دونوں بہت خوش ہوئے۔ ظاہر ہے کہ بچپن کے دوستوں سے ملاقات دلی مسرت کا باعث بنتی ہے۔ شاہد کو خبر نہ تھی کہ وسیم کو دولت نے اس قدر تبدیل کر دیا کہ ایک محنتی اور ذہین آدمی اب شراب و کباب کی نظر ہو چکا تھا۔ وہ دوسرے شہر میں رہتا، اس لیے مدت بعد ملاقات ہوئی۔ وسیم کی زندگی کا یہ پہلو اس سے بالکل چھپا ہوا تھا۔ اس کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ شاہد کو گھر لائے۔ باتوں باتوں میں اس نے ذکر کیا کہ اس کی ملازمت اسی شہر میں ہوگی ہے اور اب وہ کرائے کے مکان کی تلاش میں ہے۔ میرے شوہر نے فوراً آفر کر دی کہ میرا گھر حاضر ہے، اتنا بڑا گھر ہے، اس کی انیکسی میں رہائش پذیر ہو جاؤ۔ کرائے کی تو وسیم کو حاجت نہ تھی اور انیکسی بھی خالی پڑی تھی۔ شاہد اور ان کے افراد خانہ کو ساتھ رکھنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ میں تنہا نہیں رہوں گی کیونکہ وہ خود تو اب مستقل گھر سے غائب رہتے تھے۔ میں اکیلی ملازموں کے رحم و کرم پر رہ جاتی۔ شاہد نے کچھ پس و پیش کے بعد اس آفر کو قبول کر لیا اور ہفتے بعد وہ بڑی بہن کے ہمراہ ہمارے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اس کی بہن شادی شدہ تھی لیکن شوہر سے ناراضگی کے سبب اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا نام تسنیم تھا۔ تسنیم ایک بہت ہی اچھی خاتون تھی۔ زیادہ وقت میرے پاس گزارتی۔ جب شاہد آفس چلا جاتا تو وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ جاتی۔ مجھے بھی ان دنوں کسی غمخسار کی شدت سے ضرورت تھی۔ تسنیم کی صورت میں مجھے ایک غمخسار اور اچھی دوست مل گئی تھی۔ جلدی ان دونوں بہن بھائیوں پر میرے شوہر کے کرتوت کھلنے لگے۔ دونوں بہت حیران ہوئے کہ وسیم کس راستے پہ چل پڑا ہے۔ ان کو مجھ سے ہمدردی ہو گئی۔ ان دونوں کو موقع ملتا تو دبے لفظوں میں وسیم کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتے رہتے۔ اپنے معاملات میں ان کی مداخلت بہت بری لگتی تھی اور ان کا رویہ شاہ سے روکھا رکھا رہنے لگا۔ شاہ نے محسوس کر لیا اور ہماری ازدواجی جھگڑوں کے بارے میں اپنے دوست سے بات کرنا ترک کر دی۔ تاہم ان کا دل ضرور ٹوٹتا تھا۔ اتنا اچھا آدمی، اس کے بچپن کا دوست، اس راہ پر چل نکلا ہے۔ انہی دنوں تسنیم کے ساس سسر اور شاہد سے صلح کرنے کی بات چیت کرنے لگے کیونکہ تسنیم کی 2 بیٹیاں بھی تھیں جو اپنی دادی کے پاس رہتی تھی۔ شاہد نے پچھلی باتیں بھلا کر اپنی بہن کو ان کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ تسنیم کے ساس سسر اپنی بہو کو منا کر واپس گھر لے گئے۔ بچیوں کی خاطر اس نے بھی اپنے خاوند سے صلح کر لی۔ اس کے جانے کے بعد تو میں پھر سے اکیلی اور وحشت زدہ ہو گئی تھی۔ وہ میری غمخساری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتی تھی۔ تسنیم سے باتیں کر کے میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی تھی۔ روتی تھی تو وہ چپ کرا دیتی اور تسلیاں دیتی، ذرا اور صبر کر لو، آخر تو وسیم بھائی کسی دن راہ راست پہ آ ہی جائے گا نا۔ تسنیم کے جانے سے میرا غم دگنا ہو گیا تھا، جس کو شاہد نے بھی محسوس کیا۔ وہ میرے بچوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ شام کو دفتر سے آ کر ان کے ساتھ لان میں کھیلا کرتے اور ان کو وقت دیتے۔ بچے بھی اب شاہد سے بہت مانوس ہو گئے تھے۔ اب وہ باپ کی بجائے انکل شاہد کے گھر لوٹ آنے کی رات تکا کرتے۔ چھٹی کے دن شاہد میرے بچوں کو سیر کروانے لے جایا کرتا۔ میں بھی اس نیک آدمی کا بہت خیال رکھنے لگی، جس کو کوئی برائی کی عادت نہ تھی۔ گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر سیدھا آتا تھا، یہی اس کی زندگی تھی۔ میری دلچسپی اب شاہد میں بڑھنے لگی۔ وہ مجھے اپنا اپنا سا لگنے لگا تھا۔ اگر فارغ وقت وہ بور ہوتا تو میرے بچوں سے دل بہلاتا تھا۔ اب میں
उसे सुबह शाम का खाना उनके घर भिजवा देती, कभी मुलाजमा के हाथ और कभी मेरे छोटे बच्चे उठा कर ले जाते। अगर कभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती या फिर बच्चे बीमार हो जाते या उनके स्कूल का कोई भी मसला होता, मैं शाहद के पास चली जाती और कहती कि ये मसला है। वो उसी वक्त मेरा काम कर देता। रफ्ता रफ्ता हम एक दूसरे के करीब होने लगे और हम दोनों में अब ये सिलसिला बातचीत तक आ गया। मैं अक्सर शाहद से पूछती, आज खाना कम खाया है क्या, सालन अच्छा नहीं? तो वो कहता, भाभी सालन तो बहुत मज़ेदार था, मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी और ज़्यादा भूख भी नहीं थी। तन्हाई का शिकार औरतें चाहती हैं कि कोई इससे बात करे, इसका दुख दर्द बांटे। तस्नीम तो चलेगी, मगर शाहद मेरी दिली कैफियत से आगाह था। उसकी बहन मेरे बारे में उससे हर एक एक बात बताया करती। जब मैं कुछ बात करती तो शाहद मेरी बात को बड़े गौर से सुनता और मेरी दिल जोई कर देता। उसके तसल्ली के 2 बोल सुनकर मेरा दिल हल्का हो जाता। एक वक्त आया कि मैं अपने घरेलू मामलात पर इसके साथ खुल के बात करने लगी। वो समझ चुका था कि मैं शाहद की दी गई अफसुर्दगी और तन्हाई का शिकार हो चुकी हूँ, और उसने अगर मुझे इन जज्बाती उलझनों के भंवर से ना निकाला तो शायद मैं खुदकशी कर लूँ। शाहिद को हमारे घर रहकर वसीम और मेरे मामलात का मुशाहदा करने का पूरा मौका मिला था। उसने बगैर मेरे खामद की शख्सियत का मुताला किया, जिसका रवैया ज़ाहिर अच्छा और अंदर से कुछ और था। वो इस नतीजे पर पहुंचा कि वाकई मेरा शोहर अपनी अय्याशी के मज़े लौटने में मसरूफ़ है और वसीम अंधा हो चुका और शरीक हयात को मुसलसल अजियत से 2-4 कर रखा है। इस एहसास के होते हुए इस शख्स ने मेरे घरेलू और बच्चों के मसाइल अपने ज़ुम्मे ले लिए। बच्चों को स्कूल का होमवर्क करवाना, ट्यूशन का इंतज़ाम करके देना, उनकी शॉपिंग के लिए साथ जाना, अगर मेरे बच्चे बीमार हो जाएं तो इलाज के लिए भाग दौड़ में मदद करते थे, क्योंकि वसीम ने तो मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। इनके पास इन कामों के लिए वक्त नहीं था। कुदरती बात थी कि ऐसे हालात में जो होता मेरे साथ भी वही होता। मैं शाहद को ही अपना हमदर्द समझने लगी थी और इसके पास जाकर सुकून तलाश करने लगी। वो गैर शादीशुदा था, लेकिन इंतहाई खूबसूरत नौजवान था। मुझे उससे उनसियत महसूस होने लगी। मेरे इस झुकाव को और इस रवैये को उसने बहुत जल्द महसूस कर लिया और दूर अंदेशी से काम लेते हुए बहुत जल्द एक दूसरा मकान किराए पे हासिल कर लिया। मेरे बहुत रोकने के बावजूद भी वो हमारे घर से चला गया और नए मकान में मुंतकिल हो गया। मगर नया मकान भी हमारे घर के पास ही था, वो साथ वाली दूसरी गली में था। सिर्फ 8-10 घर दरमियान में थे। बच्चों को उसने अपना घर दिखा दिया था कि ज़रूरत हो तो मुझे बुलवा लेना। इसके जाने के 15 दिन बाद एक दिन वसीम ज़्यादा नशे में धुत घर आए। रात 2:30 बजे का वक्त होगा। आते मुझे मारने लगे और इतना मारा कि बेतहाशा मारा। मेरे चेहरे और बदन पर नील पड़ गए। दरअसल वो अपने होश में न थे। न जाने किस आवारा हसीना से लड़ कर आए थे कि तमाम का तमाम गुस्सा गाराते मुझ पर उतार दिया। सुबह वो बेहोश पड़े रहे और मेरे हाल की कुछ खबर नहीं थी। रो रो के मेरा बुरा हाल था। मैंने बच्चों का हाथ थामा और घर से निकल गई। गली से गुजरते हुए मेरे बड़े बेटे सलीम ने, जिसकी उम्र इन दिनों 7 बरस थी, इशारे से बताया, अम्मी ये सामने वाला अंकल शाहद का घर है। अतवार का दिन था। मैं तो गम से भरे हुए दिल के साथ यूं ही बोझल कदमों से चल पड़ी थी, बगैर सोचे कि बच्चों को लेकर कहाँ जा रही हूँ। सलीम के इशारे पे मैंने अपने गम खसार का दर खटखटाया। शाहद खुद बाहर आया। मुझे बच्चों के हमरा दरवाजे पर देखकर पूछा, भाभी आप खैरियत तो है ना? मैंने बताया, शाहद
خیری تو نہیں ہے۔ رات بری طرح نشے میں وسیم نے مجھے مارا اور میرا سارا بدن نیل نیل کر دیا۔ یہ دیکھو، میں نے چہرے سے چادر ہٹائی اور اپنی گردن بھی دکھائی، جس پر گلا دبانے سے نیلا نشان توق کی صورت میں موجود تھا۔ اس کو بہت دکھ ہوا۔ وہ بولا، بھابھی اندر آ جائیں، یہاں دروازے پہ بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اس کے گھر کے اندر قدم رکھ دیا اور تمام احوال رو رو کر اس کو سنایا۔ حالات کا تو وہ خود چشمدید گواہ تھا۔ شاہد نے پوچھا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں اس ظالم سے چھٹکارا چاہتی ہوں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ خلا کے لیے عدالت سے رجوع کرنا چاہتی ہوں اور کوئی اچھا سا وکیل کرنا چاہتی ہوں جو کم فیس میں میری خلا کروا دے۔ وسیم کے ساتھ رہنے سے اب اکیلا رہنا اچھا ہے۔ وہ کہنے لگا، بھابھی وکیل اگر کروا بھی دیا تو اس طرح آپ کہاں رہیں گی؟ ظاہر ہے اپنے خلا کے لیے دائر کیا تو اس کے بعد آپ اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں تو نہیں رہ سکتی نا۔ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں سال بھر تک کا کرائے کے مکان میں رہ سکوں، میں نے اس کو بتایا، ورنہ زیور تو تھے ہی۔ تم ٹینشن نہ لو، بس تم اس انسان سے میری جان چھڑوا دو۔ شاید انسان کو اپنی جان بھی تو پیاری ہوتی ہے نا۔ اگر جان کا خطرہ ہو تو کسی دیوانے کے ساتھ کون رہ سکتا ہے؟ بچے بھی کسی صورت اس کو نہیں دے سکتی، وہ ان کا مستقبل کا بھی ستیہ ناش کر دے گا۔ میری التجا پہ اس نے مدد کا وعدہ کر لیا اور کہا، ابھی تو آپ گھر واپس جائیں، پہلے میں وسیم سے بات کر لوں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کا وعدہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں خود ہی کوئی اچھا سا وکیل کر کے اس مسئلے کا حل نکال دوں گا اور آپ کے رہنے کے لیے کسی مناسب جگہ کا بھی انتظام کرتا ہوں۔ شاہد کے کہنے پہ میں گھر لوٹ گئی تھی، لیکن اب مجھے شوہر سے شدید نفرت ہو چکی تھی۔ ارادہ کر لیا تھا کہ اب اس شخص کے ساتھ نہ رہوں گی جو بری شخصیت کا مالک ہے۔ میرے مجبور کرنے پر شاہد نے مجھے ایک کرائے کا مکان تلاش کر دیا اور میں بچوں کو لے کے اس مکان میں رہنے لگی۔ شاہد نے ایک اچھے وکیل کا بھی بندوبست کر دیا، وہ میری ہر طرح سے مدد کر رہا تھا۔ اس نے یہ سب کچھ میری التجاؤں پہ کیا تھا، اللہ کے وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں ایسا قدم اٹھاؤں۔ اس نے تو انسانی ہمدردی کی بنا پہ میرا ساتھ دیا تھا، لیکن یہ میرے قصور ہے کہ میں یہ سب کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی تھی۔ ایک روز شاہد کے گھر چلی گئی اور اسے دل کی بات کہہ دی کہ میں وسیم سے خلا لے کر تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ میری بات سن کے حیران رہ گیا اور بولا، بھابھی میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں تو اب بھی بھرپور کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی اور وسیم کی صلح ہو جائے اور وہ آپ کے ساتھ ایک اچھی اور خوبصورت زندگی گزارے۔ میری اور اپنی شادی کا خیال بالکل دل سے نکال دیں۔ میں ایک آخری حربہ آزمانے لگا ہوں، اس کے لیے مجھے آپ کی ایک پرانی جوتی چاہیے۔ میں پہلے تو حیران ہوگی، کیا جوتی مانگنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، آپ مجھے بس اپنی پرانی جوتی تو دے کر دیکھیں، پھر دیکھنا وسیم آپ کے قدموں میں ہوگا۔ میں پریشان ہوگی۔ میں نے شاہد کے کہنے پر اسے اپنے پرانے جوتی دے دی اور گھر آ گئی۔ دوسری طرف عدالت میں میرا اور وسیم کا کیس بھی چل رہا تھا۔ کچھ دن بعد شاہد نے مجھے ایک بات ایسی بتائی جسے سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور میں نے اسے کہا، خدا کے لیے میری کسی بھی طرح وسیم سے صلح کروا دو، میں اب کھلا نہیں لینا چاہتی۔ شاہد نے مجھے کہا، آپ اب صبر کریں، اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ ادھر میں گھر سے جو زیور اٹھا لائی تھی وہ ایک ایک کر کے بک گیا تھا اور گیس بلوں کی نظر ہو گیا۔ ایک صبح شاہد آیا اور مجھے کہنے لگا، آج پیشی پر میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔
آج آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی۔ شاہد اور میں عدالت پہنچ چکے تھے۔ جیسے وسیم نے مجھے اور شاہد کو دیکھا تو بھاگتا ہوا آیا اور مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا، اور پھر شاہد سے کہنے لگا، شاہد پلیز اپنی بھابھی کو کہو نا وہ مجھے معاف کر دے، وہ ایسا نہ کرے اور کیس واپس لے لے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی شراب نہ پیوں گا، اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور اپنے بچوں کا خیال رکھوں گا، اپنی بیوی کو بھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ ایک بار مجھے موقع دے، مجھے بہت سزا مل چکی ہے، میں سدھر گیا ہوں، اب بچوں کو مزید دربدر نہیں کروں گا۔ میں وسیم کا یہ روپ دیکھ کے حیران رہ گئی، آخر شاہد نے اس کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے؟ میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ پھر وسیم کے کہنے پر شاہد میرے پاس آیا، اسے دیکھ کر بچے دوڑ کر اس سے لپٹ گئے۔ اس نے مجھ سے بچے لے لیے، وسیم سے ملوائے تو بچے باپ سے لپٹ گئے۔ اب آپ ہمارے ساتھ چلیں گے نا؟ اب ہمارے پاس کیوں نہیں رہتے بابا؟ وسیم نے کہا، میں تو تم لوگوں کے پاس رہنا چاہتا ہوں، لیکن تمہاری امی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، جبکہ میں نے ہر برائی سے اب توبہ کر لی ہے۔ میری بیٹی تو اپنے باپ کو بار بار چوم رہی تھی، بہت ہی جذباتی منظر تھا۔ میں ذرا دور کھڑی اس منظر کو دیکھے جا رہی تھی اور پریشان تھی، میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر وسیم شاہد کے ہمراہ میرے پاس آئے اور بولے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی تم کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ان معصوم بچوں کی خاطر ہم ساتھ رہیں گے، ناراضگی ختم کرو، میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ اب میرا بھی دل ان کے لیے صاف ہو چکا تھا۔ شاہد ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہہ رہے تھے، پھر اچانک میرے بچے بھی مجھ کو کہنے لگے، پلیز مما بابا کو معاف کر دو، ہمیں بابا کی یاد آتی ہے۔ میں سامنے کھڑی تھی، تب شاہد نے کہا، بھابھی ان بچوں کی خاطر دیکھو اور وسیم بھائی سے صلح کر لو، یہ اپنے کیے پہ بہت نادم ہے، ان کو بچوں کی جدائی سے کافی سزا مل چکی ہے۔ آپ بھی ایک اچھی بیوی، اچھی ماں کی طرح سب دکھ کو بھلا کر ممتا کی لاج رکھ لیں۔ اس دن میں نے بچوں کے بارے میں سوچ کر شوہر سے عدالت میں صلح کر لی اور خلا کا کیس واپس لے لیا۔ ہمارا گھر پھر سے آباد ہو گیا۔ آج بچے اپنی منزلوں پر پہنچ چکے ہیں۔ میں تو دکھ سکھ جی لیا، مگر میں خود سے شرمندہ ہونے سے بچ گئی۔ اگر شاہد نے مجھے سیدھی راہ دکھانے کے بجائے بہکانے میں میرا ساتھ دیا ہوتا تو یقیناً آج میرا گھر برباد ہو چکا ہوتا اور بچے بھی نہ جانے کن حالات کا شکار ہوتے۔ ہم میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش تھے۔ شاہد سے اکثر پوچھتی تھی، اس نے ایسا کیا کیا جس سے ہم دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے بالکل صاف ہو گئے تھے، مگر وہ ہر بات انکار کر دیتا اور کہتا، پھر کبھی بتاؤں گا، موقع ملے گا تو۔ آج اس بات کو 10 سال گزر گئے۔ جب کچھ ٹھیک چل رہا تھا تو شاہد نے آج اس بات پر سے پردہ اٹھایا کہ انہوں نے ہماری صلح کروانے کے لیے تھوڑا سا ڈرامہ کیا تھا۔ میرے شوہر کا ایک پیر پہ بہت اعتماد تھا، وہ پرانے جوتوں پر حساب کیا کرتا تھا۔ شاہد نے مجھ سے پرانے جوتے لیے اور میرے شوہر کا جا کر وہ جوتا پیر صاحب کو دکھایا اور بتایا، میں نے حساب کروایا ہے کہ پیر جی کا کہنا ہے کہ اگر ان دونوں کی خلا ہوتی تو وسیم تباہ و برباد ہو جائے گا، اسے ہر کام میں نقصان ہوگا، یہ کوڑی کوڑی کو ترسے گا۔ اور یہی بات شاہد نے مجھے بتائی تھی کہ خلا کے بعد میری زندگی اجڑ جائے گی، میرے بچوں کا مستقبل بالکل برباد ہو جائے گا، میرا کوئی ساتھ نہیں دے گا، بہتری اسی میں ہے کہ دونوں صلح کر لو۔ جبکہ یہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ شاہد نے 2 دلوں کو ملانے کے لیے ہمارے بچوں کی اور ہماری زندگی برباد ہونے سے بچنے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ جب یہ بات شاہد نے ہمیں بتائی تو میاں بیوی ہنس ہنس کر پاگل ہو گئے اور اس کے شکر گزار تھے۔ اس نے جو بھی کیا ہمارے بھلے کے لیے کیا تھا۔ آج میں اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزار رہی ہوں۔